جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی، قرآن پاک سورہ احزاب کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، تو ہمارا گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تہدیم جنت البقیع۔ جنت البقیع، پہلے تو یہ بتاؤں کہ جنت البقیع ہے کیا، اور کب تہدیم ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو جنت البقیع مدینے میں بہت بڑا قبرستان ہے اور بڑی فضیلت والا قبرستان ہے۔ اس میں اہل بیت اطہار کی قبور مطہرہ بھی ہیں اور صحابہ کبار کی بھی سینکڑوں کی تعداد میں قبور موجود ہیں، اور یہ عزت والا قبرستان ہے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبرستان میں خود بنفس نفیس جایا کرتے تھے۔ اہل البیت علیہ السلام میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی فاطمۃ الزہرا کی مرقد مطہر بلکہ روضہ اطہر موجود تھا، اور مولا امام سجاد اور مولا امام محمد باقر، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ اور مولا حسن مجتبی، ان کے مزارات مقدسہ بھی موجود تھے۔ تو یہ بڑا اہم قبرستان ہے، بڑی اہم شخصیات یہاں پر دفن ہیں، اور بدقسمتی یہ ہوئی 21 اپریل 1926 میں اس پورے قبرستان جنت البقیع پہ بلڈوزر چلائے گئے اور قبور کو اور روضوں کو مسمار کیا گیا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ مسمار کرنے والے تھے وہ کتنے بڑے مجرم ہیں، انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ کسی بھی مذہب و مکتب میں، کسی بھی دھرم میں، کسی بھی دین میں، کسی بھی مسلک میں قبر کو مسمار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کو مسمار کر کے بلڈوزر چلا کے روضے کو ختم کر دیا، تو یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن پاک کی اس لیے میں نے آیت پڑھی ہے، خداوند عالم کا فرمان ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یہ جو لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے کیا کرے گا؟ خداوند عالم ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرے گا، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب بھی خداوند عالم نے تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے اور خداوند عالم کو تکلیف دینے والا، محمد مصطفیٰ کو تکلیف دینے والا یہ کتنا بڑا مجرم ہے کہ خدا کہتا ہے ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے،
اور بہت بڑا عذاب تیار ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جناب سیدہ زہرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کو مسمار کیا، ان کے روضے کو گرا دیا، اور اس لیے انہوں نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی ہے۔ ایک بات میں بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں، تمام مسالک کے مسلمان بھائی اس بات پہ غور کرنا، توجہ فرمانا، تدبر کرنا، تعقل کرنا۔ سوال یہ ہے، اگر کسی بھی آدمی کی بیٹی کی قبر جو بھی گرانے والا ہو، کیا اس بیٹی کا والد گرامی، اس بیٹی کا باپ اس قبر گرانے والے پہ راضی ہوگا؟ یہ اپنے ضمیر سے آپ نے فیصلہ لینا ہے، اپنے دل سے یہ فیصلہ کروانا ہے، اپنے دماغ سے سوچنا ہے کہ کیا جو بندہ کسی کی بیٹی کی قبر کو گراتا ہے، روضے کو مسمار کرتا ہے، تو اس کا والد اس بندے پہ راضی ہوگا؟ تو ضمیر کا بھی یہی جواب ہے، دین کا بھی یہی جواب ہے، عقل کا بھی یہی جواب ہے، دل کا بھی یہی جواب ہے کہ وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جس کی بیٹی کا روضہ گرایا گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا جرم تھا جناب سیدہ زہرا کا کہ ان کی قبر کو گرایا گیا، روضے کو مسمار کیا گیا، اور یہ بڑا جرم کرنے کے بعد محمد مصطفیٰ کو اذیت دی گئی، خداوند عالم کو اذیت دی گئی؟ چونکہ یہ وہ بی بی پاک ہیں جناب سیدہ، ان کے دروازے پہ محمد مصطفیٰ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا کرتے تھے، ہمیشہ اجازت طلب کرتے تھے اور اس کے بعد داخل ہوا کرتے تھے۔ تو جب محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی قبر گرائی گئی ہوگی، یقیناً محمد مصطفیٰ بھی غمگین ہوئے ہوں گے اور قبر گرانے والوں پہ ضرور ناراض ہوئے ہوں گے، چونکہ رسول پاک کا یہ فرمان ہے جناب سیدہ کے بارے میں، من اذاہا فقد اذانی، جو بندہ میری بیٹی جناب سیدہ کو تکلیف دیتا ہے وہ فقط بی بی سیدہ کو تکلیف نہیں دیتا، وہ مجھ محمد مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھ محمد مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہے وہ خداوند عالم کو تکلیف دیتا ہے۔ تو اس لیے خداوند عالم قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ اللہ کو اور میرے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب وہ تیار کر رکھا ہے میں نے۔ تو اب میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، اگر محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا روضہ بن جائے تو کسی مسلمان کو کیا تکلیف ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ میرا ان سے سوال ہے، اگر روضے بنانا بدعت ہے تو مجھے یہ بتاؤ، یعنی 1926 سے پہلے یہ جو سینکڑوں سال روضے بنے ہوئے موجود تھے، کیا یہ بدعت تھی؟ کیا یہ دین نہیں تھا؟ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ لکھ کر دے دو کہ یہ پہلے والی تاریخ ہماری باطل تھی، ہمارا دین باطل تھا، ہمارا اسلام باطل تھا۔ بلکہ یہ جواب نہیں ہوگا، اسلام بھی ٹھیک تھا، دین بھی ٹھیک تھا، یہ روضے گرانے والے خود باطل ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ اظلم ہیں، یہ دشمنان آل محمد ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے دشمن ہیں، یہ خاندان عصمت و طہارت کے دشمن ہیں، یہ جناب سیدہ زہرا کے دشمن ہیں، یہ مولا حسن مجتبیٰ کے دشمن ہیں، یہ مولا علی زین العابدین علیہ السلام کے دشمن ہیں، یہ امام محمد باقر کے دشمن ہیں، یہ امام جعفر صادق کے دشمن ہیں۔ بلکہ یوں کہوں، جو بھی اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے وہی دشمن خدا ہوتا ہے، اور جو دشمن خدا ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں، ہم جنت البقیع کا دفاع کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں کہ ہم شیعان حیدر کرار کو اجازت دی جائے تاکہ ہم محمد مصطفیٰ اپنے نبی کی بیٹی کا روضہ تعمیر کر کے اس قابل ہو سکیں کہ محمد مصطفیٰ کے سامنے جا سکیں۔ چونکہ ہمیں بہت شرمندگی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری بے بسی ہے، لیکن ہم احتجاج کر رہے ہیں پورے عالم میں، اقوام عالم کے سامنے، بلدان عالم میں۔ 8 شوال کو پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں، جناب سیدہ کے روضے کی تعمیر کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، مادر حسنین کے روضے کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو مسلمان بھائیو،
یہ جو قبریں گرانے والے ظالم تھے، انہوں نے فقط آل محمد کی قبریں نہیں گرائیں، اہل بیت اطہار کی قبریں مسمار نہیں کیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں صحابی موجود تھے، ان کی قبروں کو مسمار کیا، ان پہ بلڈوزر چلا دیے اور ان کے نام تک مٹا دیے۔ تو اب مسلمان بھائیوں، آپ کا بھی حق بنتا ہے، ہم شیعان حیدر کرار کے ساتھ مل کر مطالبہ کیا جائے اس ظالم سعودی حکومت سے کہ وہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم محمد مصطفیٰ کی بیٹی جناب سیدہ زہرا کا روضہ تعمیر کریں، اس قبر پہ بھی سایہ ہو، اس قبر پہ بھی چراغ ہو۔ اب تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، رونا پڑتا ہے، جگر خون کے آنسو روتا ہے۔ واحد قبرستان ہے جنت البقیع، جہاں پر پولیس کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ حفاظت کے لیے نہیں کہ کوئی بندہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی قبر پہ نہ جائے، کوئی بندہ فاتحہ نہ پڑھے، کوئی بندہ دعا نہ کرے، کوئی بندہ وہاں پہ جا کے زیارت نہ کرے۔ اتنی مظلومیت ہے اس بی بی کی جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جنت میں بھی سرداری بی بی پاک کے پاس ہے، جناب زہرا کے پاس، اور دنیا میں بھی سرداری جناب سیدہ زہرا کے پاس ہے۔ تو اس لیے ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، حریم جنت البقیع کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنے نبی کی بیٹی کا روضہ تعمیر کریں، وہاں سایہ ہو، وہاں چراغ ہو۔ ادھر محمد مصطفیٰ کا گنبد نظر آتا ہے، روضہ اطہر نظر آتا ہے۔ ادھر مظلومیت یہ ہے کہ شب جمعہ بھی وہاں پہ کوئی چراغ نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی زائر نہیں ہوتا، وہاں پہ کسی کو جانے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اتنا ظلم ہے کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ آل سعود، بلکہ میں یوں کہوں گا یہ آل یہود ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ کوئی پیار نہیں ہے۔ اگر پیار ہوتا اور جس شخصیت سے پیار ہو اس کی اولاد سے بھی پیار کیا جاتا ہے، اس کی آل سے بھی پیار کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ہمارے نبی کے سچے حبدار تھے تو انہوں نے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا روضہ کیوں گرایا ہے؟ اور اتنے 100 سال سے روضہ قائم تھا۔ 21 اپریل 1926 کو یہ تاریخ میں، پوری تاریخ آدمیت میں سیاہ دن آیا کہ امت نے اپنے نبی کی بیٹی کے روضے پر بلڈوزر چلا دیے، قبریں جو تھیں وہ مسمار کر دیں، ان کے نام و نشان مٹا دیے، وہاں پہ پہرے لگوا دیے، وہاں پہ زنجیریں لگوا دیں کہ کوئی بندہ قبور پہ نہ جائے۔ اور یہ تو محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، باب الموتى ہر کتاب میں موجود ہے، وہاں پہ آپ آداب پڑھ سکتے ہیں۔ قبرستان میں جانا مستحب ہے، وہاں پہ سلام کرنا مستحب ہے، السلام علیکم یا اہل القبور وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، یہ کہنا مستحب ہے، اور ہمیں جانا چاہیے تاکہ ہمیں آخرت کی یاد ہو۔ اور جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو، انسان اپنے والدین کی قبروں پہ چلا جائے، وہاں پہ فاتحہ پڑھے، ان کی بخشش کے لیے دعا مانگے تو خداوند عالم اس کی دعا قبول کر دیتا ہے۔ جب عام والدین کے لیے یہ ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی جائے، دعا مانگی جائے، خداوند عالم اس وقت اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے، تو جو بی بی پاک جناب سیدہ کی قبر اطہر پہ جا کے دعا مانگے گا، اس کے لیے خداوند عالم کتنے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ وہ بی بی ہیں جناب سیدہ، جب بھی محمد مصطفیٰ اپنے بابا جان کی خدمت عالیہ میں آیا کرتی تھیں تو سرکار کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ جناب سیدہ نے کئی مرتبہ فرمایا بابا آپ نہ اٹھا کریں، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی، میں آپ کے لیے خود نہیں اٹھتا بلکہ مجھے اللہ حکم دیتا ہے، میں اللہ کے حکم سے اٹھتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں، اپنی امت کو بتا رہا ہوں کہ جب میں محمد مصطفیٰ سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین ہو کر اپنی اس بیٹی کا اتنا احترام کرتا ہوں، اتنا استقبال کرتا ہوں، اتنا خیال کرتا ہوں، تو میرے بعد اس کا خیال رکھنا۔ تو لوگو دیکھ
دیکھو مسلمانوں نے کیا اجر رسالت دیا ہے، ہمارے نبی کے بعد ہماری نبی کی بیٹی کی قبر کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ بیٹی کے ساتھ تو جو سلوک کیا ہے سو کیا ہے، اس کے بعد بھی مسلمانوں کی یہ دشمنی کم نہ ہوئی۔ بی بی پاک کے پہلو کو زخمی کیا گیا، جناب سیدہ کے دروازے کو جلایا گیا، بی بی پاک کا پہلو مجروح کیا گیا، بی بی پاک کو تماچے مارے گئے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی ابھی بھی کم نہ ہوئی۔ یہ دشمنی دل میں لے کے آ رہے تھے، یہ انہی لوگوں کی اولاد تھے جنہوں نے آ کے 21 اپریل 1926 میں محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی کا حرم، روضہ، قبر مسمار کر کے اللہ جانے کس کو خوش کیا ہے یا اپنی دشمنی کو پورا کیا ہے۔ تو ہم پوری دنیا کے سامنے سراپا احتجاج ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں اجازت دے دی جائے تاکہ ہم اپنے نبی کی بیٹی کا روضہ تعمیر کریں، تاکہ وہاں جا کے ہم بھی زیارت کر سکیں۔ بڑی مظلومہ بی بی ہے مادر حسنین، حرم جناب امیر المومنین عالمین کی عورتوں کی سردار، جن کی قبر کا نشان بھی معلوم نہیں ہے، اور تمام شیعان حیدر کرار کے دل خون کے آنسو روتے ہیں کہ جب بھی مدینے جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر جناب سیدہ کی قبر پہ ہمیں جانے نہیں دیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، اب نبی کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ جانے ان لوگوں کی دشمنی کب ختم ہوگی، ان کو راہ راست کی کب ہدایت حاصل ہوگی، جو اہل بیت اطہار کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں اہل بیت سے دشمنیاں کی ہیں، اور اس کے بعد اپنی زندگی جب اہل بیت اطہار دنیا میں پوری کر کے اس دار فانی سے کوچ فرما گئے تو ان کی قبور کے ساتھ بھی یہ دشمنیاں کرتے رہے ہیں۔ یہی آل سعود کربلا معلی آئے، یہاں امام حسین علیہ السلام کے حرم اطہر پہ، قبر اطہر پہ، روضہ اطہر پہ حملہ کیا اور روضے کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جن کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ یہ وہی جوانان جنت کے سردار ہیں جن کو محمد مصطفیٰ اپنے دوش پہ اٹھایا کرتے تھے۔ ادھر مولا محمد مصطفیٰ حسن مجتبیٰ کو اٹھایا کرتے تھے، ادھر سرکار دو عالم امام حسین بادشاہ کو اٹھایا کرتے تھے اور پورے مدینے کی گلیوں میں پھرایا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا جھوم کے کہ بہترین سواری ہے نعم المرکب۔ سرکار دو عالم نے فرمایا ابو بکر ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو نعم الراکبان، سوار کتنے عظیم ہیں، دوش رسالت کے سوار مولا امام حسین علیہ السلام۔ چونکہ یہ گفتگو ہماری بین الحرمین میں ہو رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کے حرم اطہر پہ بھی اسی آل سعود نے حملہ کیا تھا اور کافی نقصان پہنچا گئے تھے حرم اطہر امام حسین علیہ السلام کو۔ اسی طرح دیگر ائمہ کی قبور پہ بھی حملے انہوں نے کیے۔ یہ عجیب بہادر ہیں کائنات کے، جو قبروں کے ساتھ لڑتے ہیں، جو انسان کے جانے کے بعد ان کی قبر سے دشمنی نکالتے ہیں اور ان جانے کے بعد قبر سے بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ جانے ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مطمع نظر کیا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں۔ اور کہلوانے کو تو خادم حرمین شریفین کہلواتے ہیں۔ یہ حرمین شریفین کے خادموں کا یہی کام ہوتا ہے کہ جس کے خادم ہیں اسی کی بیٹی کا روضہ مسمار کیا جائے، اسی کی اولاد کے روضے مسمار کیے جائیں اور قبروں پہ بلڈوزر چلا دیے جائیں، اتنی گستاخی کی جائے۔ تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن پاک نے واضح کر کے بیان کیا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے پھر اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہوتی ہے، آخرت میں بھی لعنت ہوتی ہے، اور اس کے لیے عذاب مہین ہوتا ہے، بہت بڑا عذاب، اور وہ اللہ کے عذاب سے کبھی بھی بچ نہیں سکتے۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کا حیا نہیں کیا، جو رحمت کائنات ہیں، جس نبی نے ان کو دین سکھایا، کلمہ پڑھایا، اسلام سے روشناس کیا۔ یہ تو وہ وحشی لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اپنے جانوروں کے اعضاء کاٹ کے، زندہ جانوروں کے اعضاء کاٹ کے کھانے والی قوم تھی۔ یہ وحشی لوگ تھے، ان کے دلوں میں امن کی بنیاد ڈالی ہمارے نبی نے، جو رحمت کائنات ہیں، کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت ہیں۔
اور بیٹی تو ویسے بھی رحمت ہوتی ہے، الولدو نعمتن والبنتو رحمتن، یہ حدیث ہے کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور جناب سیدہ اپنے رحمت للعالمین باپ کے لیے بھی رحمت ہیں، اور ہر ماں اپنی اولاد کے لیے وہ درجہ رکھتی ہے کہ اس کے قدموں میں اولاد کی جنت ہوتی ہے۔ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، حسنین، شریفین، کریمین، شمسین، نیرین، مزیین، امامین، تو ان کی جنت بی بی پاک کے قدموں میں ہے۔ یہ وہ عزت والی بی بی ہے جو مادر حسنین، امام حسین کی اماں، امام حسن مجتبیٰ کی والدہ گرامی، تم اتنی عزت والی بی بی، یہ وہ مقام ہے اس بی بی پاک کا کہ کائنات عالم کا کوئی بندہ درک نہیں کر سکتا۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے، نحن حجت اللہ علی الخلق والفاطمۃ حجت علینا، کہ ہم 11 امام کائنات پر حجت ہیں اور ہمارے اوپر ہماری دادی زہرا حجت ہیں۔ یہ وہ عزت والی بی بی ہے جس کا بڑا مقام ہے، اور عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، حجاب اللہ الاکبر، حجاب اللہ العظم، ناموس کبریا، اس بی بی پاک کے القابات ہیں۔ کبھی قرآن پاک نے اس کو کوثر کہا ہے، کبھی قرآن پاک نے اس کو لیلۃ القدر کہا ہے۔ یہ وہ عزت والی بی بی ہے کہ جس کے لیے محمد مصطفیٰ کے دل میں بہت زیادہ عزت، مقام، محبت، سرکار بہت پیار کرتے تھے، اپنی لخت جگر کو بہت زیادہ چوما کرتے تھے، حتیٰ کہ سرکار نے یہ فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو میں ہوں اس شے کا یہ میری بیٹی زہرا ٹکڑا ہے۔ اور فرمایا من ازاہا فقد ازانی، اور جو بندہ میری بیٹی کو تکلیف دے گا، اذیت دے گا، وہ مجھے تکلیف دے گا، اور جو اس کو راضی رکھے گا اس نے مجھے راضی رکھا، اور جو مجھے راضی رکھے گا اس پر اللہ راضی ہوگا۔ تو اس لیے میں بار بار یہی مطالبہ کر رہا ہوں، ہمیں اجازت دی جائے۔ کیا جرم تھا رسول پاک کی بیٹی کا؟ مجھے بتایا جائے کس جرم کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی قبر کو مسمار کیا گیا، بلڈوزر چلائے گئے، اور وہاں پہ قبر کا نشان بھی ختم کیا گیا ہے۔ انگریزوں نے، انگلینڈ میں، نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سارے احباب جو بھی میری گفتگو سنیں نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ کیسے مسلمان ہیں۔ وہاں پہ انگلینڈ میں ایک مستور نے اسمبلی میں احتجاج کیا ہے گورنمنٹ آف سعودیہ کے سامنے کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم لیڈی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا روضہ تعمیر کریں گے۔ تو مسلمانوں کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ جب انگریزوں کو بھی خیال ہے کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ظلم نہیں بربریت ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، ان کی قبر مطہر کو مٹایا گیا ہے، روضے کو گرایا گیا ہے، اتنا ظلم ڈھایا گیا ہے، اور اس کے بعد تو ہم مطالبہ کرتے ہیں جس طرح انگلینڈ میں اس خاتون نے مطالبہ کیا ہے، میں بھی پوری دنیا کے سامنے مطالبہ کر رہا ہوں۔ انصاف کی بات کہنا کوئی بھی عیب والی بات نہیں ہے، انصاف کر کے کہہ دو اے ظالمو تم نے بڑا ظلم کیا ہے، مادر حسنین کی قبر کو مسمار کیا ہے، اب ہمیں اجازت دے دو، ہم خود روضہ تعمیر کرتے ہیں تاکہ جا کے ہم مادر حسنین کی قبر پہ حاضری دیں، وہاں دعائیں مانگیں، وہاں گریہ کریں، وہاں زیارات پڑھیں، وہاں ماتم کریں، اور بی بی کو پرسہ دیں، اور جا کے یہ کہیں کہ بی بی آپ دنیا میں بھی مظلومہ تھیں، آخرت میں بھی مظلومہ تھیں، اور آج بات سمجھ آ رہی ہے، اس بات کی سمجھ آ رہی ہے جو بی بی پاک نے فرمایا، یا علی، ہاں میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا اور لوگوں کو میرے جنازے کی اطلاع نہ دینا، یہ قانون ہے۔ اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں فوت ہو گئے ہیں، اس کے جنازے میں شرکت کر لو، لیکن بی بی پاک نے وصیت فرمائی تھی، یا علی میرا جنازہ ڈھلی رات کو اٹھانا، لوگوں میں اعلان نہ کرنا، اطلاع نہ دینا، مجھے دفن کرنا رات کے پردے میں، اور میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ اسی لیے مولا امیر المومنین نے ایسا ہی کیا تھا۔ تو اس کے بعد مولا کائنات نے پوچھا جناب امیر المومنین علی بادشاہ نے، کیا وجہ ہے؟ بی بی سیدہ وجہ کیا ہے؟
آپ اس طرح وصیت فرما رہی ہیں کہ میری قبر کا نشان مٹا دیا جائے، کہ لوگوں کو جنازے میں نہ بلایا جائے۔ تو بی بی نے رو کے کہا میں نہیں چاہتی جو بندے میرے بابا کے جنازے میں نہیں تھے، میرے بابا محمد مصطفیٰ کے جنازے میں نہیں تھے، میں نہیں چاہتی وہ میرے جنازے میں بھی نہ آئیں۔ اور اس کے بعد میں قبر کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میری قبر کا نشان مٹا دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ مادر حسنین کا کہاں پہ مقبرہ ہے، کہاں پہ ان کی قبر ہے، چونکہ مجھے مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ مسلمان میری قبر پہ ظلم کریں گے، مسلمان میرے اوپر ظلم تو کر چکے ہیں، لیکن ان کی دشمنی ختم نہیں ہوگی۔ ان کی دشمنی اس وقت ختم ہوگی جب وہ میری قبر پہ ظلم کریں گے، میری قبر کا نشان مٹا دیں گے، میرا روضہ ڈھا دیں گے، میرا روضہ گرا دیں گے۔ تو اب پھر میں آخر میں یہی مطالبہ کرتا ہوں اقوام عالم کے سامنے، بڑے بڑے مقتدر اداروں کے سامنے، بڑی بڑی حکومتوں کے سامنے، کہ شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی موجود ہیں، تمام کا ایک ہی مطالبہ ہے، ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم مادر حسنین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ تعمیر کر کے بی بی پاک کی قبر اطہر کی زیارت کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد